بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور پیر والے دن ہم نے ظاہر ہے کوئی نہ کوئی اپنا سوشل ایشو جو ہے وہ آپ کے سامنے لے کر آنا ہوتا ہے، اور میں ہر دفعہ آپ سے کہتا ہوں کہ ہر دفعہ جو بھی سوشل ایشو ہم لے کر آتے ہیں ان پہ بہت بڑا دل کر کے جو ہے نا وہ بات کرنی ہوتی ہے، کیونکہ میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ ہم اس معاشرے میں آج زندہ رہ رہے ہیں جس کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے ہم اپنے گھروں کے اندر جو تھی وہ حیا محسوس کرتے تھے، لیکن اب پبلکلی وہ گفتگو اس لیے کرنی پڑتی ہے کہ اگر آپ اس کو سامنے نہیں لے کر آئیں گے تو آپ سفید چادر ڈال رہے ہیں ایسے جرائم کے اوپر جو کہ اس معاشرے کا حصہ ہیں۔ میں کل ایک شخص کو، ایک دوست کو، اپنے کالج کے زمانے کے دوست کو دو موریا پل کی طرف جو ہے اس کو ڈراپ کرنا تھا، وہ میری طرف آیا ہوا تھا فیز 1 میں۔ اسٹیشن سے شروع ہو کے دو موریا پل کے اندر تک جب میں گیا ہوں، مصری شاہ تک، یقین کریں کوئی دیوار ایسی نہیں تھی جس پہ یہ نہ لکھا ہو کہ مردانہ کمزوری کا علاج، مردانہ کمزوری کا علاج۔ اور میں سارا وقت یہ سوچتا رہا کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہاں تو بیچارہ مرد جو ہے وہ بالکل ہی معصوم ہے، کیونکہ اس کے لیے تو اتنے حکیم، اتنے ڈاکٹر اور اتنے طبیب بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن دوسری طرف دیکھیں آپ تو آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر وہ تمام ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھیں جس میں اچھی عمر کے لوگ جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی ٹرائسیکل چلاتی ہوئی بچیوں کو، میں اگر یہ لفظ استعمال کروں نا کہ سیکشل ہراسمنٹ کر رہے ہیں، جنسی ہراسمنٹ کر رہے ہیں، تو یہ کم ہوگا لفظ۔ وہ بچی جو 3 4 5 سال کی ہے، اس کے ساتھ جو وہ ہوا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ڈاکٹر صاحب سے بھی پوچھوں گا، ہمارے ساتھ نفسیات کی ماہر ہیں، وہ بچی ساری زندگی اس ٹراما میں سے باہر نہیں نکل سکے گی۔ وہ یاد کرے گی کہ میرے ساتھ یہ ہوا، اور یہ چائلڈہڈ ٹراما جو ہے یہ اس کے اوپر بہت زیادہ اثر زندگی کے کاموں کے اوپر ڈالے گا۔ لیکن کمال بات ہے کہ اتنا زیادہ مجھے معافی کے ساتھ یہ جملہ کہنے دیجیے، جنسی ماحول اس ملک کے اندر میں دیکھ رہا ہوں پچھلے کم از کم 10-15 سال سے، اور ہم اس کو پھر نارمل سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ وہ اکاڑا میں مجرا پکڑا گیا، مسجد اوپر ہے نیچے مدرسہ ہے، حالانکہ وہ بھی مسجد ہے، وہاں بھی جمعہ ہوتا ہے، اور وہ نارمل تھا، وہ سارے لوگ ڈیفینڈ کر رہے تھے۔ سوات کے اندر جس بچے کو مارا استاد نے، سارے بچے جو تھے وہ کہہ رہے تھے کہ استاد صرف مارتا نہیں ہے، وہ ہمیں سیکشولی ہراس بھی کرتا ہے۔ میں ہراس کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، حالانکہ وہ لفظ اس سے زیادہ بڑا کرنا چاہیے۔ حجرہ شاہ مقیم دیکھیے، سکھر کے اندر دیکھیے، سکھر کے اندر جب وہ پکڑا گیا نا مولوی، اور وہ تھانے میں تھا، یہ عینی شاہد کا بیان ہے، تو سارے شہر کے جو علماء اکرام ہیں وہ وہاں پہنچ گئے، اس کو اللہ واسطے معاف کر دیں، وہ معاف ہو گیا۔ یہ ملک کس طرف جا رہا ہے جہاں پہ کہ کوئی بچی اور بچہ جو ہے وہ سڑک پہ کیا، وہ مدرسے میں، وہ اسکول میں، وہ بازار میں محفوظ کیوں نہیں محسوس کر سکتا؟ اتنے زیادہ جنسی رجحان والے معاشرے میں میں بڑے ادب اور معافی کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، یقین کیجئے میں فیز 1 میں جمعہ پڑھتا ہوں، سڑکوں کے اوپر لوگوں نے چادریں بچھائی ہوتی ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے۔ اتنے نمازی اور پرہیزگار لوگ جو ہیں اس معاشرے میں یہ کیا ہو رہا ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ انتہائی محترم ایس پی سی سی ڈی لاہور ہمارے ساتھ پہلی دفعہ کتب آن لائن میں تشریف لائے ہیں، آفتاب احمد صاحب، السلام علیکم صاحب، خیریت سے ہیں آپ؟ اور انتہائی محترم نایاب گوہر جان جو اسٹوڈیو میں آج پہلی دفعہ تشریف لائی ہیں، نایاب السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ اور جناب انتہائی محترم ڈاکٹر طاہرہ رباب، السلام علیکم۔ اور ڈاکٹر صاحبہ جو ہیں وہ جتنا زیادہ میرے خیال میں ڈاکٹر صاحبہ نے اس موضوع کے اوپر سوشل میڈیا پہ کام کیا ہے شاید ہی کسی نے کیا، اور یہ بڑی ہمت ہے اور بڑا بولڈ کام ہے کرنا، کیونکہ آپ کے اوپر جو بیانات لوگوں کے نیچے لکھے ہوئے آتے ہیں ان کو برداشت کرنا اور بات کرنا بڑا۔ آفتاب، کیا یہ بات واقعی میں سچ سمجھوں کہ اس ملک میں جتنے اشتہارات لگے ہوئے ہیں مردانہ کمزوری کے، یا وہ سچ ہے کہ ایک 30 سال کا آدمی جو ہے وہ 5 سال کی 4 سال کی بچی کو جو ہے وہ ٹرائسیکل سے اٹھا کے جو ہے وہ ہراس کر رہا ہے؟ آپ نارکلی چلے جائیں، آپ لبرٹی چلے جائیں، آپ علامہ اقبال ٹاؤن چلے جائیں، یقین کیجئے کہ میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، میں پچھلی نسل کا انسان ہوں، آپ کو اپنی بیوی کو یوں چلانا پڑتا ہے، یہ اس قوم میں کیا معاملہ کیا ہے؟ یا تو ہراسمنٹ کی ڈیفینیشن کو نا ڈفرنٹ کر دیں یا مختلف کر دیں، یا لوگوں کو سمجھا دیں کہ مصیبت کیا ہے اس قوم کو، آخر نفسیاتی یا جینیٹکلی کیا بیماری ہے۔ صرف ایک قوم کے لیے ہراسمنٹ کی ڈیفینیشن کو نہیں بدلا جا سکتا۔ ٹھیک،
हरासमेंट की डेफिनेशन एक यूनिवर्सल डेफिनेशन है, वो दुनिया के किसी भी खित्ते में होगी तो वो सेम ही होगी। क्या है डेफिनेशन, क्या है? जी मैं आपको बताता हूँ। किसी भी मर्द या खातून, अब ये दोनों जेंडर्स की बात है, उसकी तरफ स्टेयर करना, घूरना, यस घूरना, ये हैरेसमेंट है। ये हैरेसमेंट है। हमारा तो शुगल है जी, उस शुगल पर सज़ा हो सकती है, उस शुगल पर सज़ा हो सकती है। और दूसरी बात, कोई बात कहना और शो करना कि मैंने नहीं कही, हैरेसमेंट है। हैरेसमेंट है। छूना उसी वक्त गिरफ्तारी का मूजब है, उसी वक्त। ओह यस, उसी वक्त। ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, इसे काबल दस्तंदाजी पुलिस कहते हैं। उसी वक्त FIR होगी और वो साहब बहादुर उसी वक्त अंदर होंगे। ये जो बानो बाजार में हो रहा है, जो अनारकली में हो रहा है, जो लिबर्टी में हो रहा है, ये जुर्म है। इस पे काम शुरू है। अब CCD ने अपना काम शुरू कर दिया। जिस तरह मैं आपको बताना चाहूँगा, CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि बच्चे और औरतें ये मेरी रेड लाइन है, जो क्रॉस करेगा कानून उसके खिलाफ उसी वक्त हरकत में आएगा। हम उन ऐसे लोगों को सॉर्ट आउट करेंगे, पॉइंट आउट आप करें, और हम उनको निशाना इबरत बनाएंगे। लेकिन पुलिस तो पहले ही ओवरलोडेड है ना, ये CCD क्या कर रही है? सर पुलिस ओवरलोडेड है। CCD का तो ये मेन मोटिव, सिर्फ में से मेन उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसमें से एक ये है कि इन हरासमेंट करने वालों को दूसरों के लिए कानून के मुताबिक इबरत बनाना। उसकी हम मिसालें आपको दे सकते हैं। इबरत बने लोग? ओह यस, मैं आपको बताता हूँ। हाफिजाबाद में क्या हुआ है, जिन्होंने गैंग रेप किया है, कानून के मुताबिक उनको हैंडल किया गया है। इसी तरह चूंक में ये 2-3 दिन पहले की बात है, खातून अपने खामद के साथ जा रही थी, बेचारी बाहर वॉक कर रही थी, तो 4 जो गुंडे थे, उसके शौहर के सामने उसको रेप किया। वो वाला केस है? यस, वो केस है। उसमें से अच्छा, फिर ये लोग बड़े डेस्परेट हैं। जब पुलिस इनको गिरफ्तार करने की कोशिश करती तो सीधी आगे पुलिस पर भी फायरिंग करते हैं। उसी फायरिंग के नतीजे में 3 जो हैं वो कैफरे किरदार तक पहुँचे हैं, ठीक, और जो चौथा है हम उसके पीछे पूरी तरह उसको हॉन्ट कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला हम उसको भी कानून के मुताबिक इबरत का निशान बनाएंगे। ऐसा मुमकिन है कि CCD जो है ये वाइट क्लोथ्स में अपने लोग छोड़ के रखें जगहों पे? आपको मज़े की बात बताता हूँ, CCD है ही वाइट क्लोथ्स की एक फोर्स। अच्छा, हम यूनिफॉर्म नहीं पहनते। मैं इस वक्त ड्यूटी पे हूँ। वाह, अच्छा, यस, मेरी यूनिफॉर्म यही है। ठीक। जो CCD है, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, जो मैं अगेन फिर कहूँगा जो क्रेडिट है वो बिल्कुल देना चाहिए। CM पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने कहा कि मुझे एक ऐसी फोर्स चाहिए जो क्राइम पर स्पीडी रिएक्ट करे, ख़वातीन और बच्चों को महफूज बनाए, और आम जो लोग हैं जो बेचारे खौफज़दा हैं, सहमे हुए हैं, वो इजीली कंफर्टेबली लाइफ को एंजॉय कर सकें। इसमें ज़्यादातर क्राइम करने वाले कैसे लोग हैं? नौजवान हैं, कैसे लोग हैं? हर उम्र के लोग हैं, हर उम्र के लोग। हमारे पास एक ऐसे मौलम साहब भी गिरफ्तार हुए हैं जिनके पास बच्चे, मौलम से मतलब है मदरसे का मौलम? जी, मैं एहतियातन आप बात कह रहे हैं, बिल्कुल, कहते हुए डर लगता है जी। तो उनके पास छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे थे, 4 साल की उम्र से लेके 12 साल के बच्चे उनकी जुल्म से महफूज नहीं थे और जिनसी इस्तेसाल का शिकार हो रहे थे। उनको गिरफ्तार किया। फिर हमने कानूनी तौर पे उस केस को मजबूत बनाने के लिए उन बच्चों के मैजिस्ट्रेट साहब के सामने 164 ज़ाब्ता फौजदारी के बयानात करवाए, ताकि कल को ये उनको दबाव पे ला के बयानात से न हटवा सकें। अब वो मौलम साहब जो हैं, मौलम साहब इस वक्त जेल में हैं। इनको सज़ा क्या होगी अगर होगी तो? असूली तौर पे इस जुर्म की जो सज़ा है वो 10 साल कैद है, और वो सज़ा होनी चाहिए। आज तक हुई है? मुद्दई बैठ जाता है या गवाह बैठ जाते हैं, ये इनके ख़ानदान वाले उनके घर जाते हैं। जो कसूर का केस हुआ था वो लोग भी सारे बाहर ही हैं, बड़ा मशहूर केस था बच्चों का जी, वो बाहर आ गए, वो सारे बाहर आ गए। देखें, ये निज़ाम इंसाफ में वो खराबियां हैं जिसकी वजह से मुजरम दलेर होता है। अब देखें क्या वजह है कि CCD बनी, 3 महीने के अंदर जो पंजाब का क्राइम था वो 60% डाउन हो गया। वजह क्या कि सज़ा याबी यकीनी हो गई कि जी अगर आप कोई ऐसा जुर्म करेंगे तो बाप का बचना मुश्किल है। अब लोग मस्जिदों में जाके हलफ दे रहे हैं कि जी हमने जुर्म करना छोड़ दिया। ये हलफ उन्हें पहले याद नहीं आया था, ये उस वक्त याद आया कि जब कानून नाफिज होना शुरू हुआ है, कानून ने अपना रास्ता लिया। ना, बीइंग अ फीमेल इस माशरे में एक औरत होना वाकई बड़ा मुश्किल है। वैसे मेरा जवाब पहले सुन ले। मेरे ख्याल में तो मर्द होना भी बड़ा मुश्किल है, लड़का होना भी बड़ा मुश्किल है।
لیکن عورت ہونا خصوصی طور پہ بہت مشکل ہے. ڈیفینیٹلی جیسے آپ نے کہا کہ ویسے ہی یہ ایک مشکل معاشرہ ہے, مشکل ملک ہے, لیکن اس کے اندر ظاہر کیٹیگریز ہیں, کچھ ایسے گروپس ہیں جیسے خاتون ہونا میرے خیال میں اسپیشلی, اور بچے, کیونکہ یہ غیر محفوظ طبقات کہلاتے ہیں بیسکلی, جو تھوڑے سے کم طاقتور بھی ہوتے ہیں, مختلف اس کے اندر سارٹ آف کیٹیگریز ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی بہت مشکل ہے. دیکھیں جس طرح ابھی پہلے ڈسکشن لا انفورسمنٹ کی ہو رہی تھی, تو ڈیفینیٹلی جب جرم ہو جاتا ہے تو ہم سزا کی بات کر رہے تھے, لیکن کیونکہ میں خاتون ہوں, ایکٹیوسٹ ہوں, پولیٹیکل ورکر بھی ہوں, تو میرا زیادہ انالیسس اس چیز پہ ہے کہ یہ جرم پیدا کیوں ہو رہے ہیں, معاشرے کے اندر کیا خرابیاں ہیں. اب جس طرح آپ نے یہ کہا, دس از, یہاں ڈاکٹر صاحبہ بھی بیٹھی ہیں, آئی کین ٹیل یو کہ یہ ایک 100% ہر خاتون کا یہ ایکسپیرینس ہے بازاروں کے اندر, جس سے آپ نے اپنی گفتگو سٹارٹ کی. اگر آپ آج ایک سروے کریں گے, یہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے, آپ نے لبرٹی کی بات کی تو وہ چائلڈہڈ میموریز سامنے آ گئی کہ اتنی چھوٹی بچی کو یعنی اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے اگر ماں باپ جو ہیں وہ ڈرتے ہیں, تو کیا بتاتا ہے آپ کو معاشرے میں خرابی یہ ہے. نمبر 1 جو سب سے پہلی بات ہے کہ ایک تو ہم اس پہ بات نہیں کرتے, سو آئی ایم ویری ہیپی کہ اب ہم اس پوائنٹ پہ آ گئے ہیں کہ ایٹ لیسٹ پہلے ایکسیپٹنس کرنا حل ہوگا, ایکسیپٹنس تو آئے کہ یہ پرابلم ایگزسٹ کرتا ہے. نمبر 2 کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. دیکھیں ہمیں اپنے ڈیپسٹ, ایک معاشرے کا سب سے بیسک یونٹ کیا ہوتا ہے, فیملی. اس میں کیا سوشلائزیشن ہوتی ہے. آپ مجھے بتائیں کہ گھر پہ ہم نے اتنا نارمل کیا ہوا ہے ایک یہ والا جو لفظ ہے کہ بوائز ول بی بوائز, کہ اگر کوئی یہ چھیڑا چھاڑی محلوں میں ہوتی ہے تو ہمارا امیڈیٹ ریاکشن یہ ہوتا ہے کہ ہم بچیوں کو اندر بٹھا دیتے ہیں. شاید کچھ لوگوں کے لیے یہ بھی سولوشن ہو, ٹیمپرری سولوشن ہو, بٹ دا ریئل کوشچن اس کہ جہاں یہ پیدا ہو رہا ہے, آپ بٹھائیں اپنے بچوں اور بچیوں دونوں کو, لڑکوں کو بھی, اور یہ بتائیں کہ اگر کوئی لڑکی بازار سے گزر رہی ہے تو وہ خراب لڑکی نہیں ہے, یہ اس کا بھی رائٹ ہے, یہ آپ کی ایک شیئرڈ اسپیس ہے, پبلک اسپیس ایک شیئرڈ اسپیس ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر لڑکی پبلک میں چل رہی ہے, اس کا بیسک کوشچن یہ پیدا ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ اس پہ ذرا توجہ فرمائیے گا کہ میں اپنے بچے کو کہتا ہوں, یہ سارا سمجھاتا ہوں, لیکن میں اس کی بہن کے لیے تو یہ نہیں سمجھا رہا نا کہ بہن کے ساتھ بھی یہ کرنا ہے. اس کے دماغ میں یہ کہاں سے کیڑا آیا ہے کہ میری بہن اور بیٹی جو ہے وہ مختلف ہے, اس کے ساتھ میں یہ چھیڑخانی نہیں کر رہا, لیکن جو باہر خاتون ہے وہ میری خاتون نہیں ہے. یہ کیڑا کہاں سے آیا ہے؟ یہ ہم نے ڈالا ہے, کیونکہ ماں باپ بھی تو لڑکا لڑکی ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے, جیسے فرسٹ انسٹیٹیوشن آف لرننگ تو آپ کے ماں باپ ہی ہیں نا, وہیں سے سیکھا جا رہا ہے. جیسے ماں باپ سکھاتے ہوں گے, یہ مطلب یہ بیہیویئر ہے نا, بچہ جو آپ کہتے ہیں وہ نہیں سیکھتا, جو دیکھتا ہے وہ سیکھتا ہے. تو آپ جب دیکھتے ہیں کہ آپ کے گھر میں آپ کی بیٹی کے ساتھ اور ماں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے, انڈرسٹوڈ کہ ماں ایک اعلیٰ مقام پہ بیٹھی ہے, بہن ذرا بہن کے درجے پہ بیٹھی ہوئی ہے, تو دیٹس اے نو گو. باقی ساری عورتوں کے بارے میں آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ باقی ساری عورتیں بھی آپ کی ماں بہن کی طرح کی ہیں, بٹ یہ ایجوکیشن دیتا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں دیتا. ڈاکٹر صاحب دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس ملک کے اندر جو جمعے کا خطبہ ہوتا ہے نا, اس خطبے میں مفت کی کلاس ہوتی ہے, اور دنیا میں اتنی بڑی کلاس جو ہے نا فری آف کاسٹ, اتنا طالب علم کسی کے پاس نہیں ہے جتنا ہمارے پاس ہے. ہم جمعے کو بتاتے ہیں کہ ہم دینی بہن بھائی ہیں. جی بالکل. جب ہم دینی بہن بھائی ہیں, ایک دوسرے کے حقوق ہم بتاتے ہیں, اس پہ ہماری ریلیجس کلرجی جو ہے وہ اتنا زور لگا کے خطبے دے رہی ہے, لٹریچر اویلیبل ہے, مدارس اویلیبل ہیں. یہاں پہ 50,000 مدارس ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. یونیورسٹیاں پتہ کتنی ہیں؟ 250,000 مدارس ہیں, 250 یونیورسٹی ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں نہ پتا ہو؟ ہمیں نہیں پتا نا, بیسیکلی ہمیں صرف یہ پتا ہے کہ ماں اور بہن کیا ہیں, اور ہم دینی بہن بھائی وربلی ہیں, ان ایکشنز ہم کہیں نہیں ہیں. باہر بیٹھی ہوئی عورت جو ہے آپ کے لیے مال غنیمت کا جو ہے وہ ایک ہے, ایک چیز ہے آپ کے لیے, اور آپ اس کو اپنی زبان سے, اپنے اشاروں سے, اپنے ٹچ سے, کسی بھی طرح سے اس کو ہیراس کر سکتے ہیں. وائی؟ بیکاز ہم نے بہت صدیوں تک صرف عورت کی تربیت کو فوکس کیا ہے. اس کو ہم نے ہر طرح سے سکھایا کہ باہر کے مرد سے بھی بچنا ہے, باہر کے مرد سے بھی بچنا ہے, گھر کے مرد سے بھی, مگر ہم نے اپنے مرد کو کبھی نہیں سکھایا. آدمی کی تربیت کا فقدان جو ہے ہمیں اس سٹیج پہ لے آیا ہے کہ ہم یہ فیس کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب پہلے تو احمد صاحب میں دعا کرتا ہوں کہ یہ دونوں عورتیں جو باتیں کر رہی ہیں وہ اللہ کرے غلط ہوں, جبکہ وہ درست ہے. اب صورت یہ ہے کہ ہم نے مرد کو اگر ٹرین ہی نہیں کیا
تو کیا یہ اس کا بائی پروڈکٹ ہے کہ گلی میں 5 سال کی 3 سال کی 4 سال کی بچی کھیل نہیں سکتی؟ مرد اتنا خوفناک ہو گیا اس معاشرے میں؟ آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، وہ باپ جو اپنے بچے کو انگلی سے لگا کے بازار میں پھر رہا ہے اور دوسری عورتوں کو گھور رہا ہے، یہ بچے کی ٹریننگ ہو رہی ہے، یہ بچے کی ٹریننگ، اور آپ وہ سمجھتا ہے بچے کو نہیں پتا، 3 سال کا بچہ مکمل انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر چکا ہوتا ہے، ہر چیز کو آبزرو کر رہا ہوتا ہے، اور وہ شعوری اور لاشعوری طور پہ سمجھتا ہے کہ ابا جی جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں، میں بھی یہی کروں گا۔ ٹریننگ یہاں سے ہونی ہے، یہ ہو رہا ہے، ٹریننگ ابا جی نے کرنی ہے، اور ابا جی خود گمراہ ہیں، اور ابا جی اس چیز کو برا نہیں سمجھتے۔ ابا جی کو تو اس وقت بھی شرم نہیں آتی جب اپنی بیگم کے ساتھ پھر رہے ہوتے ہیں اور بیگم ان کو بار بار کہہ رہی ہوتی ہے کہ کیوں گھور رہے ہیں آپ دوسری عورتوں کو، ان کو پھر بھی شرم، اور ہم اس کو مذاق سمجھتے ہیں، اور اس کو مذاق سمجھتے ہیں۔ یہ مذاق نہیں ہے، یہ آپ کی کم علمی اور انسانیت سے گری ہوئی حرکت ہے جس پر آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ کی بیگم آپ کو توجہ دلا رہی ہے، آپ کا بیٹا توجہ دلا رہا ہے، اور آپ کو شرم نہیں آ رہی۔ یہ حقائق ہیں معاشرے کے۔ اور انٹرسٹنگلی صرف عورتیں ہی، میں سمجھتی ہوں کہ مرد بھی مرد سے محفوظ نہیں ہے، مرد اتنا خطرناک ہے۔ جی وقت سے واپس آ کے بات کرتے ہیں، مرد بھی مرد سے محفوظ نہیں ہے۔ وہ جو آنکھوں کی شرم کی حیا کی قرآن میں اللہ نے بات کی نا، مجھے لگتا ہے کہ وہ سارا کا سارا قرآن جو ہے نا وہ امریکہ اور یورپ کے لوگوں نے نا اڈاپٹ کر لیا، کیونکہ آپ وہاں پہ سڑکوں پہ پھر رہے ہو نا تو آپ کی طرف کوئی دیکھتا نہیں ہے، اگر کوئی دیکھ بھی رہا ہے تو وہ اسمائل کرتا ہے آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اور ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد بات۔ یہ فرسٹریشن کسی خوراک کی وجہ سے ہے ہمارے ملک میں، ہمارے تعلیمی نظام کی وجہ سے ہے، ہماری تربیت کی وجہ سے ہے۔ وہ باپ جو اپنی بچی یا بچے کے ساتھ انگلی پکڑ کے جا رہا ہے اور معافی کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، تاڑی لگا رہا ہے، اس باپ کی بھی تو کوئی غیرت ہوگی نا، اپنی بیٹی کے لیے ہوگی، اپنی ماں کے لیے ہوگی، اپنی بہن کے لیے ہوگی۔ وہ ٹرینڈ کیوں نہیں ہے؟ کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے؟ واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور گفتگو ہو رہی ہے کہ جنسی کمزوری کا جو اشتہار لگا ہوتا ہے اس ملک میں، اس کے باوجود اس ملک کے اندر جتنی جنسی ہراسمنٹ ہوتی ہے وہ ناقابل برداشت بھی اور ناقابل قبول بھی، اور میرے لیے تو میری تو عقل میں بھی نہیں بات آتی۔ آفتاب احمد، آپ جو کام کر رہے ہیں بہت اچھا ہوگا، لیکن یہاں پہ میں آپ کو ایسے سینکڑوں ایگزامپلس دے سکتا ہوں کہ عورت جو ہے وہ سر سے لے کے پاؤں تک برقعے کے اندر ہے اور اپنے کام سے کام چل رہی، وہ یوں ہاتھ بھی نہیں چلا رہی، اس نے ہاتھ بھی یوں رکھے ہوئے ہیں، اس کو بھی جاتا ہوا شخص موٹر سائیکل پہ یا پیدل اس کو بھی چھیڑ کے جائے گا۔ اب آپ یہ قانون بنا دیں کہ وہ لوہے کا لباس پہن کے نکلے، کیسے ٹھیک کریں گے؟ یہ جس آپ بات کر رہے ہیں، 3 دن پہلے یہ واقعہ لاہور میں ملت پارک کے علاقے میں پیش آ چکا ہے، اور وہ کیا تو پھر وہ گرفتار کیا گیا، اور بقایا جو پروسیس ہے وہ اس کو پکڑ لیا، جی اس کو پکڑ لیا، لیکن وہ چونکہ بہت زیادہ حد شٹ تھا تو گرفتاری کے بعد جب ہم اس کو لے جا رہے تھے نشاندہی کے لیے تو اس نے گاڑی سے چھلانگ لگا دی، اس کی دائیں ٹانگ ٹوٹ گئی۔ ٹھیک ہے، تو ابھی وہ ہاسپٹل میں ہے۔ یہ بھی سرکاری خرچے پہ؟ سرکاری خرچے پہ اب اس کا علاج کروانا ہے جی، بیکاز وہ تو قانون یہ کہتا ہے، ہم قانون کے پابند ہیں۔ اس میں سر میں ایک بات کہنا چاہوں گا، اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم بچوں کو گڈ ٹچ بیڈ ٹچ ہراسمنٹ کا بتانا شروع کر دیں، ٹھیک، اور ان کو یہ بتائیں، صرف بچیوں کو نہیں بچوں کو بھی، کہ وہ سیکھیں کہ اگر کوئی ایسی بدتمیزی کرتا ہے یا ایسا ٹچ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سختی سے نو کہنا سیکھیں، نو۔ اس کے باوجود بعد نہیں آتا، چیخنا چلانا شروع کریں تاکہ آس پاس جو لوگ ہیں وہ توجہ کریں۔ جو ہراسمنٹ کرنے والے ہوتے ہیں یہ بڑے بزدل اور چور ٹائپ ان کی طبیعت ہوتی ہے، یہ دلیر بندے یا بندی کا سامنا نہیں کر سکتے، ورک پلیس پہ بھی ہوں گے، آپ اس کو پہلے نو کہیں اور پھر اس کو کہیں کہ I will fix you، میں تیری طبیعت ٹھیک کر دیا گا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ چور اسی وقت معافی مانگنا شروع کر دے گا۔ یہ نیاب آپ کو لگتا ہے کوئی حل ہوگا؟ بالکل حل ہے۔ دیکھیں باقی آپ نے ایسے ممالک کے ایگزامپلس دیے ہیں جہاں پر ہم آرام سے بغیر کسی خوف کے سڑکوں پہ چلتے ہیں، دیٹ مینس کہ ممکن ہے۔ ہم نے شروع کہاں سے کرنا ہے؟ نہیں، انہوں نے کیا بیماری لی ہے؟ ان کو کیوں یہ بیماری ہے کہ وہ نظریں نہیں ملاتے، وہ آپ کی طرف نہیں دیکھتے؟ ان کو کیا تکلیف ہے؟ دیکھیں ان کو یہی تکلیف ہے کہ اس معاشرے کے اندر یہ بات عام کر دی گئی ہے کہ کوئی بھی انسان چاہے
چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو, اس کو پورا حق ہے کہ وہ ایٹ اینی ٹائم آف ڈے اور نائٹ اپنی ایک پبلک پریزنس, اس کی ایک انسانیت ہے جس کو آپ تسلیم کریں, آپ اس کی اسپیس کو وائلیٹ نہیں کر سکتے. اور جو میں نے بات کی کہ دیکھیں ایک تو لا انفورسمنٹ ہے جو ہم سزا کا سسٹم ہے, لیکن پیدا کہاں سے ہوتا ہے؟ آپ کے 3-4 مین انسٹیٹیوشنز ہیں, فیملی ہے, تعلیم کا نظام ہے, میڈیا ہے, اور اب آئی وڈ سے کہ سوشل میڈیا, رائٹ, یہ 4 آپ کے مین انسٹیٹیوشنز ہیں. آپ ان کے اندر کیا میسج دے رہے ہیں؟ بالکل میں اتفاق کرتی ہوں کہ تعلیمی نظام کے اندر اور نصاب کے اندر یہ چیزیں ایڈ کریں, اس کے اندر ہراسمنٹ, جینڈر ایکوالٹی, ہیومن رائٹس, یہ ساری چیزیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ ان نیسیسری ہیں, آپ صرف ہارڈ سکلز دے رہے ہیں بچوں کو, آپ ان کو کیسا انسان بنا رہے ہیں, یہ والی تربیت کیا ہمیں نہیں ہے ضرورت ڈالنے کی؟ آپ فیملیز کے اندر یہ چیزیں, یہ کنورسیشن عام ہو جانی چاہیے کہ اپنے بیٹوں اور بیٹیوں دونوں کی تربیت پہ کریں. far too long you have just focused on the girls. اب آپ اپنے دونوں جینڈرز کے بچوں کے اوپر فوکس کریں کہ وہ کس طرح کے انسان ہیں. میڈیا کے اوپر اس طرح کی کنورسیشن زیادہ کریں. سوشل میڈیا کے اوپر, آپ کو لگتا ہے سوشل میڈیا بہت رسپانسبل ہے اس واحیاتی کے لیے؟ نہیں, دیکھیں سوشل میڈیا جو ہے وہ مرر ہے, جو سوسائٹی کے اندر ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. ہم دونوں اگر جیسے ہم لوگوں کے, ہم پبلک پروفائلز والی خواتین ہیں, ہم آپ کو ایگزامپلس دے سکتے ہیں کہ ایک چیز لکھنا, پبلک ہونا یا ویزیبل ہونا کتنا مشکل ہے, کیا ڈینجرز ہیں, اس کا کیا ہے. اٹ از مطلب ایک ٹرامیٹک ایکسپیرینس ہے, ایسا ہونا نہیں چاہیے. آپ کو لگتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ لوگ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں یا یہ نارمل لوگ ہوتے ہیں؟ نہیں, یہ بالکل نارمل لوگ ہوتے ہیں. میں ان کو یہ نہیں کہہ سکتی سب کو ہم نفسیات میں ڈال کے تو بڑا ہی چھٹی کر دیں گے. نو, ناٹ ایٹ آل. یس, وہ نفسیاتی مریض ضرور ہو جاتے ہیں جن کو یہ ٹراما فیس کرنا پڑتا ہے اپنے بچپن میں, اور پھر آگے چل کے ان کی زندگی خراب ہوتی ہے. آپ کی بات سے مجھے ایک بات یاد ہے, جو سر بھی بڑی اچھی بات کر رہے تھے. مجھے یاد ہے جب میرا کالج شروع ہوا تو میرے بھائی نے مجھے ایک بات سکھائی کہ ہم تمہارے پیچھے روز روز نہیں آ سکتے. میرے بڑے بھائی نے, تم نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے, اور حفاظت کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ روز لڑکے بھی تمہارے پیچھے آئیں گے, تمہیں تنگ بھی کریں گے, باتیں بھی ہوں گی, سارا کچھ ہوگا. جہاں تمہیں لگے کوئی بندہ تمہیں فالو کر رہا ہے, تم نے کھڑے ہونا ہے اور اس کو کہنا ہے بھائی گھر چھوڑنے جانا ہے, چلو میرے ساتھ گھر تک آؤ. اس کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ تمہارے ساتھ چل پڑے گا, یہ تم نے کرنا ہے. اینڈ ہی میڈ می پریکٹس دس, اور اس نے مجھے سیو کیا. میں سمجھتی میں نیاب اور سر کی بات سے مجھے دکھ اس لیے اور آپ کی بات سن کے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. بالکل, میں نے اسی لیے آپ کو کہا کہ آپ جس زمانے کی بات کریں شاید پتہ نہیں وہاں پہ تب تھا کہ نہیں, ہم نے تو جب سے آنکھوں نے ہم یہی دیکھ رہے ہیں, ہم خود اس کا شکار ہیں اپنے بچپن میں, ہم نے یہ فیس کیا ہے. تو پھر آج کی بچی تو اور بھی ولنریبل ہو گئی ہے, مگر انفارچونیٹلی ہم جو مائیں ہیں آج کی, ہم نے آج بھی یہ نہیں سیکھا کہ ہم نے اپنی بچی اور بچے دونوں کو امپاور کرنا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ عورت نے آج بھی ڈر ہی ٹرانسفر کیا ہے اپنی بچی کے اندر. یہ نہیں اس نے کہا کہ میری بچی اتنی امپاور ہونی چاہیے کہ وہ کھڑی ہو کے کسی کا منہ توڑ دے کہ بھائی تمہاری جرت کیسے ہوئی میرے بارے میں. وہ آج بھی اپنی عزت کا خیال رکھنا. فائن, عزت کا میں تو خیال رکھ لوں گی, وہ جو ساتھ کھڑا مجھے ڈرا رہا ہے اس کو کون روکے گا, اس کو کون سمجھائے گا. سو اٹ از ریئلی امپورٹنٹ کہ ہم بچوں کی ٹریننگ سے پہلے ماں باپ کی ٹریننگ ہو, اور بچہ پیدا کرنے کے لیے بھی ماں باپ کی ٹریننگ ہونی چاہیے. کیا آپ ایک بچے کی ذمہ داری لینے کے قابل ہیں؟ کیونکہ آپ صرف بچہ پیدا کرنا کافی نہیں ہے, آپ نے اس کی ٹریننگ کرنی ہے. آپ کے پاس یہ ٹائم ہے, سارا کچھ ہے, دین ٹرین دیم. میں بڑی ادب کے ساتھ نا مریم جو ہماری چیف منسٹر ہیں, میں ان سے درخواست کروں گا کہ یہ جو امپاورمنٹ آپ نے کی نا CCD کی, اس کو اور امپاور کرنا چاہیے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ آپ نے ایک قدم بڑا اچھا اٹھایا. تیسری بات یہ کہ میری دعا ہے کہ اس کے اندر استقامت آئے, کیونکہ یہ حوصلہ جو ہے نا یہ عوام کے اندر بہت زیادہ ایک دم آیا ہے آفتاب کے. یہ جو چیز ہے اس کے پیچھے بھی حکومت جو ہے وہ پڑے گی. یہ آپ کا کیمرہ ہے, آپ نے CCD کی طرف سے یہاں پہ ان لوگوں کو جو کہ یہ حرکتیں کرتے ہیں ایک پیغام دیں کہ ان کا مستقبل کیسا ہوگا. میرا سمپل میسج ہے, اس معاشرے کے بچے اور اس معاشرے کی عورتیں, وہ CM پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ کی بھی ریڈ لائن ہے, اور وہ پنجاب پولیس اور CCD کی بھی ریڈ لائن ہے. جو بھی اس ریڈ لائن کو کراس کرے گا, کسی بچے یا عورت کو ہراس کرے گا, تو اسے انتہائی سختی سے نپٹا جائے گا اور اس کے مقام عبرت پہ کھڑا کیا جائے گا تھرو لیگل پروسیس, تھرو قانون کے ذریعے. تھینک یو. میں ایک زمانے میں انتہائی ممنون ہوں آپ سب کا, لیکن اس موضوع پہ گفتگو جو ہے وہ جاری رکھنی چاہیے. اس معاشرے میں موت ایسی پڑی ہوئی ہے, میں اس کو کیا لفظ اور کہہ سکتا ہوں, کہ ایک زمانہ تھا کہ ہم ایک جگہ پہ, ہماری پوری ٹیم جو ہے وہ قطب لائن کی ایک مسجد میں گئی, اور اس مسجد میں ایک چھوٹے سے بچے کو 5-6 سال کا ہوگا,
باندھ کے لٹکایا ہوا تھا اور وہ مرا ہوا تھا اور اس میں سے بلڈ جو تھا وہ ڈرپ ڈاؤن نیچے کر رہا تھا. ہم گئے, ہم بھی بڑے حیران تھے, اور وہ جمعے کا دن تھا, اور یقین کیجئے کہ اس جگہ پہ جو منتظمین تھے انہوں نے کہا کہ جمعہ پہلے پڑھا جائے گا, بچہ بعد میں اتارا جائے گا. میں حیران ہوں کہ لوگوں نے وہاں پہ جمعہ کیسے پڑھا ہوگا, وہ کون سے مردہ لوگ ہوں گے جو جمعہ پڑھ رہے ہیں اور اوپر بچہ جو ہے وہ لٹکا ہوا ہے. یہ سارا واقعہ جو ہے یہ اس زمانے کا ہے جب عمر ورک ایک پولیس کے افسر تھے, اور عمر ورک کے پاس ہم بیٹھے تھے, اور میں گواہ ہوں اس بات کا کہ عمر ورک جیسا بہادر پولیس افسر جو تھا اس کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ یہ معاشرہ کس طرف کروٹ لے رہا ہے. خدا کے واسطے اپنے بچے اور بچیوں کی حفاظت کیجئے, تربیت دیجئے, اور دعا کیجئے کہ یہ واقعات پاکستان کے اندر ہو ہی نہ. لیکن یہ بات سچ ہے کہ یہ واقعات ہوں گے, لیکن یہاں جتنا ذمہ CCD کا ہے میرے خیال میں اس سے کہیں زیادہ ذمہ جو ہے وہ ہماری یونیورسٹیوں کا ہے, وہ کہیں زیادہ ذمہ جو ہے وہ ہمارے ممبر کا ہے. لیکن آپ کی باتوں پہ کوئی یقین نہیں کرے گا. یقین جائے گا جب آپ کا کردار ہم ایسا دیکھیں گے کہ ہمارے بچے اور بچیاں جب قرآن پڑھ رہے ہوں تو ہمیں ان کے پاس نہ بیٹھنا ہو, جب ہمارے بچے اور بچیاں بازاروں میں جا رہے ہوں تو ہمیں ان کا پیچھا نہ کرنا پڑ رہا ہو. یہ ساری ذمہ داری اس قوم کی یا مشترکہ ہوگی یا پھر مشترکہ ہم ناکام ہوں گے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو آسانیاں دے اور آسانیاں بانٹنے والوں میں سے رکھے.